بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھا۔ فزکس کی کلاس میں ایک دن سر بتا رہے تھے کہ فوجی جب مارچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران راستے میں کوئی پل آ جائے تو انہیں اپنا ڈسپلن توڑتے ہوئے مارچ ختم کر کے نارمل انداز میں وہ پل پار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مارچ کرنے والے انداز میں تمام فوجی ایک ہی وقت میں اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں تو اس سے انرجی کا ایک بہت بڑا بلاک بنتا ہے جس کی سکت اس پل کے پارٹیکلز نہیں برداشت کر پاتے، لہٰذا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ پل ٹوٹ جائے گا۔ اس پر میں نے سوال پوچھا کہ سر کتنے فوجی اس طرح کریں تو پل گرے گا؟ سر نے جواب دیا کہ یہ پل کی ساخت اور مٹیریل پر منحصر کرتا ہے۔ اس پر میں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اسی پل پر گاڑیاں اور دیگر افراد بھی تو چل رہے ہوتے ہیں، تب یہ پل کیوں نہیں ٹوٹ جاتا؟ سر نے جواب دیا کہ وہ بیک وقت ایک ہی طرح کی انرجی بلاک نہیں بنا رہے ہوتے، لہٰذا ان کی بنائی گئی انرجی پل کی وائبریشن ضائع کر دیتی ہے۔ لہٰذا 1,00,000 افراد کا پل پر چلنا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا 500 مارچ کر کے جاتے ہوئے فوجی اس پل کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ ان کی قدم اور انرجی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت مشکل سے سمجھ لگی تھی، پر جب قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تو سمجھ آیا کہ اسلام نے ہمیں اخوت کا درس کیوں دیا۔ ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 313 کی قلیل تعداد 1000 کے لشکر پر کیسے بھاری پڑی؟ جناب، ان کی انرجی ایک تھی۔ وہ جس کفر پر ضرب مار رہے تھے اس کے لیے ان کی سوچ ایک جیسی تھی، تب ہی وہ پل ٹوٹ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج اسرائیل جو رقبہ و آبادی میں کراچی سے بھی چھوٹا ہے، پوری دنیا پر کیسے اپنا تسلط قائم رکھے ہوئے ہیں؟ جناب، ان کی سوچ ایک ہے، ان کے دکھ، درد، خوشی، غم اور سب سے بڑھ کر دشمن ایک ہے اور وہ اس سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا دنیا میں ہر جگہ ایک ہی سوچ سے اپنے دشمن سے لڑ رہا ہے اور یوں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے کامیابی کے اتنے گور سکھا دیے گئے تھے کہ اگر ایک کو بھی تھام لیتے تو آج نیا پار ہو گئی ہوتی، پر افسوس ہم تقسیم در تقسیم ہوتے گئے اور یہ تقسیم نہ ہمیں دشمن کے خلاف کامیاب کر سکتی ہے، نہ ہی بطور شہری ہم اپنے ملک کے کسی کام آ سکتے ہیں، پھر چاہے مذہبی تقسیم ہو یا سیاسی تقسیم، نسلی تقسیم ہو یا نظریاتی تقسیم۔ ہمیں لاکھوں کا جلسہ کرنے والے مذہبی یا سیاسی خدا نہیں چاہیے، ہمیں بس ایک ایسا لیڈر چاہیے جو 20 کروڑ کی آبادی میں سے محض 1,00,000 ایسے لوگ تیار کر سکے جن کی سوچ، دکھ، خوشی، نظریہ فلاح والا ہو اور وہ اپنے اس نظریے سے بے انتہا مخلص ہوں۔ جس دن ایسا کوئی لیڈر اس دھرتی میں پیدا ہو گیا، اسی دن یہ دھرتی روشن انقلاب کی صبح ضرور دیکھے گی، انشاءاللہ۔ آئے محاذوں سے صدا تیر و تفنگ تیار کر، اے محاذوں سے صدا تیر و تفنگ تیار کر، غازی بلاتے ہیں تجھے، مسلم کو پھر بیدار کر۔